باوقار عورت نے بتایا کہ بے ہوش ہونے والی لڑکی اس کی بیٹی ہے۔ پھر اس نے بے قراری سے جھک کر شاید اپنی بیٹی کی نبض دیکھی اور اعلان کیا کہ نبض کی رفتار سست پڑتی جا رہی ہے اور اسے فوراً طبی امداد کی ضرورت ہے۔ لیکن ان حالات میں فوری طور پر طبی امداد کیوں کر دی جا سکتی تھی؟ والد نے کہا، ہم اسے اٹھا کر قلعے میں لیے چلتے ہیں، پھر ایک ملازم ڈاکٹر کو بلانے روانہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر عورت نے آہ بھرتے ہوئے کہا، مگر میں یہاں رک نہیں سکتی، مجھے بے حد اہم کام سے آگے بڑھنا ہے۔ مجھے افسوس ہے اس حادثے کے باعث آپ لوگوں کو خواہ زحمت برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ کاش میں یہاں کچھ دیر رک سکتی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ موت اور زندگی کا معاملہ درپیش ہے۔ ایک ایک لمحہ میرے لیے قیمتی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ میری بچی اس حالت میں سفر کے بالکل قابل نہیں، اور نہ جانے کب تک یہ سفر کے قابل ہو سکے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے قریبی گاؤں کس قدر فاصلے پر ہے تاکہ میں اپنی بچی کو وہاں چھوڑ دوں اور واپسی میں اپنے ساتھ لے جاؤں، جو کہ کم از کم 3 ماہ تک ہوگی؟ والد ابھی کچھ جواب دینے نہ پائے تھے کہ میں نے والد کا کوٹ پکڑ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور چپکے سے کہا، ابا جان، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ان خاتون کی بیٹی کو اپنے ہاں ٹھہرا لیں۔ اگر آپ درخواست کریں تو یقیناً یہ مان جائیں گی۔ والد نے آہستہ سے میرا ہاتھ دبایا اور وہ خاتون سے مخاطب ہوئے، مادام، عجیب اتفاق ہے، یہ حادثہ میرے مکان کے قریب پیش آیا اور میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کو اگر اتنے عرصے کے لیے میرے گھر پر چھوڑ جائیں تو میں اور میری بیٹی آپ کی مہربانی کے نہایت شکر گزار ہوں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھوں گا اور اس کی اسی طرح دیکھ بھال کی جائے گی جس طرح میری حقیقی بیٹی کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ میرے تمام نوکر چاکر اس سے عزت و احترام اور محبت کا سلوک کریں گے۔ اگر آپ مجھے اعتماد کے لائق سمجھیں تو یہ حقیر درخواست قبول فرمائیں۔ میری بیٹی لارا کی خواہش بھی یہی ہے کہ آپ کی بیٹی ہمیں اپنی میزبانی کا موقع دیں۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میری بیٹی ان دنوں اپنی ایک ہم عمر لڑکی کے یہاں آنے کی متوقع تھی، مگر آج صبح ہی اس کے والد کا خط آیا جس میں اندوہناک خبر تھی کہ وہ انتقال کر گئی ہے، اور مجھے اور میری بیٹی کو از حد اداس کر دیا اس خبر نے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی بیٹی کے ہمارے مکان میں کچھ عرصہ قیام کرنے سے ہماری اداسی دور ہو جائے گی۔ جہاں تک کسی قریبی گاؤں کا تعلق ہے، وہ یہاں سے کم از کم 30 میل دور ہے، جہاں ایک معمولی سرائے ہے، اور اس میں آپ اپنی بیٹی کو رکھنا کسی صورت میں گوارا نہ کریں گی، اور وہاں اس کی وہ دیکھ بھال بھی ممکن بھی نہیں ہوگی جو میرے غریب خانے پر ممکن ہے۔ والد کی یہ تقریر اثر انداز ہوئی۔ خاتون کی آنکھوں میں تشکر اور ممنونیت کے آثار نمودار ہوئے۔ عین اسی لمحے وہ دونوں گھڑ سوار جو گاڑی کے آگے سر پٹ دوڑ رہے تھے واپس آئے اور کانپتے ہوئے اس باوقار خاتون کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے جس کا نام ابھی تک ہمیں معلوم نہ ہوا تھا۔ خاتون نے جرمن زبان میں ان سے نہ جانے کیا کہا کہ وہ فوراً مرے ہوئے ساتھی کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اسے وہیں پڑا رہنے دیا۔ پھر انہوں نے گاڑی سیدھی کی اور گھوڑوں کو چمکارا۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ گاڑی کے اندر ایک سیاہ رنگ کی حبشی عورت بھی موجود ہے جس کے بڑے بڑے سفید چمکیلے دانت باہر نکلے ہیں۔ اسے دیکھ کر میں سخت خوف زدہ ہو گئی اور میں نے والد کا بازو سختی سے تھام لیا۔ دوبارہ مجھے گاڑی کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ نوکروں نے چند منٹ کے اندر اندر گاڑی سفر کے قابل بنا دی اور اب وہ خاتون کے حکم کے منتظر تھے۔ خاتون نے والد کی طرف مڑتے ہوئے کہا، جناب والا، میں آپ کے اس کرم کی حد درجہ ممنون ہوں اور آپ پر پورا اعتماد رکھتی ہوں۔ اگر آپ خوشی سے میری بیٹی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں تو مجھے بھلا کیا انکار ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کی شرافت اور آپ کے چہرے مہرے سے ظاہر ہے، میں بخوشی اسے عارضی طور پر آپ کے حوالے کرتی ہوں، لیکن میری ایک گزارش سن لیجئے۔ یہ کہہ کر والد کو وہ کچھ دور لے گئی اور دبی زبان میں کچھ کہتی رہی جو میں کوشش کے باوجود نہ سن سکی۔ میں نے دیکھا والد اس کی شخصیت سے از حد مروب ہیں اور جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اسے اتنے ادب اور اتنی توجہ سے سن رہے ہیں جیسے وہ اس کے غلام ہوں۔ انہوں نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا بلکہ اس کے ہر جملے پر اپنے سر کو خم دیتے رہے۔ ایسے معلوم ہوتا اس عورت نے والد پر کسی قسم کا جادو کر دیا ہو۔ میں نے سوچا بعد میں ان سے پوچھوں گی اس عورت نے الگ لے جا کر آپ کو کیا بات کی تھی۔ 3 یا 4 منٹ بعد وہ واپس آئی اور اپنی بیٹی پر نگاہ ڈالی جو ابھی تک بے حس و حرکت پلنگ پر پڑی تھی اور مادام پیریڈون کی زیر نگرانی تھی۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل جھک کر زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے ہونٹ بے ہوش لڑکی کے ایک گال پر رکھ کر نہ جانے کیا کہا
اور اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور گاڑی کی طرف چل دی۔ اس نے مڑ کر ہم سب کو اشارے سے الوداعی سلام کیا۔ کوچبان نے بڑھ کر دروازہ کھولا، وہ اندر جا بیٹھی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دونوں گھڑ سوار اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ ایک خادم حسب معمول گاڑی کے پچھلے پائیدان پر کھڑا ہوا۔ کوچبان نے لمبا چابک فضا میں لہرا کر گھوڑوں کی پیٹھ پر رسید کیا اور چشم زدن میں گھڑ سوار اپنی وجیح اور شاندار سواری لے کر جنگل میں گھس گئے۔ چند لمحوں تک ٹاپوں کی آواز آتی رہی اور پھر مدھم ہو کر بالکل معدوم ہو گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی کارمیلا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد بھی دیر تک ہم سب اسی طرف نظریں جمائے دیکھتے رہے۔ تاریکی خاصی بڑھ گئی تھی اور دھند لمحہ با لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے ایک نوکر کے ہاتھ میں لالٹین تھی، لیکن کوشش کے باوجود وہ روشن نہ ہو سکی۔ کئی مرتبہ دیا سلائی رگڑی گئی مگر جلتے ہی بجھ جاتی۔ قلعے میں چلو، اب یہاں رکنے کا کیا فائدہ؟ والد کی آواز گونجی۔ نوکر فوراً لوہے کے پلنگ کی طرف بڑھے تاکہ اٹھا کر لے چلیں۔ میں کچھ دور والد کے پاس کھڑی تھی۔ دفعتاً پلنگ پر لیٹی بے ہوش لڑکی کے جسم میں حرکت ہوئی۔ پھر ایک سریلی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ وہ مادام پیریڈون سے پوچھ رہی تھی، تم کون ہو اور میری والدہ کہاں ہیں؟ چونکہ اس نے کروٹ بدل کر اپنا منہ مادام کی طرف کر لیا تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی، اور ویسے بھی اس اندھیرے میں اس کے خد و خال کا اندازہ کرنا ناممکن تھا۔ مادام پیری نے خوش ہو کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی، لڑکی نے اپنی حد درجہ مترنم آواز میں کہا۔ مگر یہ بتائیے کہ میں ہوں کہاں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہماری گاڑی کہاں گئی؟ میری ماں کہاں ہے؟ مادام پیریڈون نے نہایت شفقت سے اس کے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، لیکن جب اسے یہ بتایا گیا کہ اس کی ماں اسے 3 ماہ کے لیے چھوڑ گئی ہے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے چاہا آگے بڑھ کر اسے دلاسا دوں، مگر فوراً مادام لا فونٹن نے مجھے روک دیا اور کان میں کہا، بیٹی تم اس وقت کچھ نہ کہنا، فی الحال ہم ہی اسے سنبھالتے ہیں، تم دور ہی رہو۔ میں پھر آگے نہ بڑھ سکی۔ لا فونٹن نے چند تشفی آمیز جملے کہے اور لڑکی کا رونا بند ہوا۔ مجھے تعجب تھا، رونے میں بھی اس کی بے مثال سریلی آواز کی نغمگی باقی رہی۔ قلعے میں جاتے ہی ایک کھلے اور بہت صاف ستھرے کمرے میں اس کے لیے بستر بچھا دیا گیا۔ اس پر اسے آرام سے لٹا دیا گیا اور وہ دوبارہ سو گئی۔ تو مادام لا فونٹن واپس میرے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ لڑکی بے حد خوبصورت اور معصوم ہے اور باتیں تو اتنی پیاری کرتی ہے کہ بس سنا کرو۔ فی الحال مادام پیریڈون اس کے پاس نگرانی کے لیے موجود ہیں۔ یہ سن کر مجھے پھر اس کے کمرے میں جانے کا اشتیاق ہوا، لیکن اس مرتبہ والد نے مجھے روک لیا اور کہا، اسے بے آرام نہ کرو، جب وہ بیدار ہو جائے گی تب ملاقات کر لینا۔ اس دوران میں انہوں نے ایک خادم کو فوراً ڈاکٹر کو لانے کا حکم دیا تاکہ دیکھ لیں کہ کوئی تشویش کی بات تو نہیں۔ والد کا حکم پاتے ہی وہ ڈاکٹر صاحب کو لینے روانہ ہو گیا، جو 30 میل دور ایک قصبے میں رہتے تھے۔ ہم سب اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، جو اس قلعے کا سب سے اچھا کمرہ تھا۔ اس کی چھت اندازاً 30 فٹ اونچی اور شاہ بلوت کی بنی ہوئی تھی۔ دیواریں خاصی موٹی اور ان پر سنہری رنگ کا روغن پھیرا گیا تھا۔ کمرے میں شمالاً جنوباً 4 کھڑکیاں تھیں جن پر بھاری ریشمی پردے پڑے تھے۔ کمرے کا طول و عرض 60 اور 40 فٹ کے لگ بھگ ہوگا، اور پورے کمرے میں قدیم طرز کا فرنیچر تھا۔ دیواروں پر 12 سنگوں، ہرنوں اور ریچھوں کی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ کہیں کہیں زمانہ قدیم کی تلواریں، بھالے، خنجر اور زرہ بختریں آویزاں تھیں۔ ان کے علاوہ 10-12 بڑی بڑی تصاویر بھی ان افراد کی تھیں جو اپنے اپنے دور میں اس قلعے کے مالک رہ چکے تھے۔ ایک کھڑکی سے جنگل اور اس کی پگڈنڈی اور لکڑی کا پل صاف دکھائی دیتا، اور اس وقت میں ایک اونچی کرسی پر بیٹھی اسی جانب دیکھ رہی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے یہ حادثہ رونما ہوا تھا۔ کمرے میں لمبی لمبی مومی شمعیں روشن تھیں۔ والد ایک صوفے میں دھنسے پائپ سے شغل کر رہے تھے، اور مادام لا فونٹن دیوار پر لگی ایک خاتون کی تصویر دیکھ رہی تھی جو 150 برس قبل اس قلعے کی مالک کی بیوی تھی۔ چند لمحوں بعد مادام پیریڈون بھی آ گئیں اور انہوں نے اعلان کیا، لڑکی اب گہری نیند سو رہی ہے، اور وہ باہر سے دروازہ مقفل کر کے چلی آئی ہیں تاکہ اس کے لیے ناشتے کا کچھ بندوبست کر سکیں۔
اماں سنائیے آپ کا ہمارے معزز مہمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ ارے بیٹی کیا بتاؤں، میں تو اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئی۔ باخدا میری اتنی عمر ہونے کو آئی، سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں ایک سے ایک حسین دیکھی ہوں گی، لیکن ایسی خوبصورت لڑکی آج تک نظر نہ آئی۔ جنت کی حور ہے، حور، بلکہ حوریں بھی اسے دیکھ کر شرما جائیں۔ کہنے کو تم بھی بہت خوبصورت ہو، لیکن اس لڑکی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تصویر ہے تصویر، آواز ایسی پیاری جیسے جل ترنگ بج رہا ہو، اور باتیں اتنی بھولی بھالی کہ بیان سے باہر۔ میرا بس چلے تو اسے یہاں سے جانے ہی نہ دوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں رشک کے جذبات سے اپنے آپ کو بچا نہ سکی۔ مادام لا فونٹن نے ان سب خوبیوں کی تائید کی جو پیری ڈون نے بیان کی تھیں۔ دفعتاً والد نے کہا، یقیناً یہ بچی ان تمام خوبیوں کی مالک ہے جو تم نے بیان کی، لیکن کیا تم نے محسوس نہ کیا اس گاڑی میں اس لڑکی اور اس کی ماں کے علاوہ ایک عورت اور بھی تھی، بالکل سیاہ چہرے والی، جو آخری وقت تک گاڑی سے باہر نہ آئی؟ میں نے چونک کر والد کی طرف دیکھا۔ اچھا، تو انہوں نے بھی اس جشن کو دیکھ لیا تھا۔ اب معلوم ہوا وہ میرا وہم نہ تھا، بلا شبہ ایک ایسی عورت گاڑی کے اندر موجود تھی۔ دونوں خادماؤں نے نفی میں گردنیں ہلائیں۔ والد ان کے بیان پر مایوس ہوئے، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ واقعی اس گاڑی میں ایک عورت اس حلیے کی بیٹھی تھی تو انہوں نے کہا، بہت خوب، تم نے بھی اسے دیکھا تھا؟ سوال یہ ہے وہ عورت کون تھی اور گاڑی سے باہر کیوں نہ آئی؟ اس کا جواب ہمیں یہی لڑکی دے سکتی ہے۔ میں تو ان کے کوچبان اور گھڑ سواروں کو دیکھ کر ڈری تھی۔ مادام لا فونٹن نے کہا، خدا رحم کرے، وہ کسی اور ہی دنیا کے دکھائی دیتے تھے۔ کیسے پیلے پیلے چہرے تھے ان کے، اور ہاتھ پاؤں گویا لکڑی کے بنے ہوں۔ جب وہ حرکت کرتے تو ایسی مکروہ آواز آتی تھی جیسے کوئلے چٹخ رہے ہوں۔ ہاں، یہ بات میں نے بھی دیکھی، والد نے کہا۔ وہ سب کے سب اس خاتون سے ڈرتے اور سہمے ہوئے نظر آئے تھے۔ ان کی ٹانگیں خوف سے لرزتی تھیں، اور تو اور میں نے ان کے سیاہ گھوڑے دیکھے، وہ بھی دہشت سے کانپ رہے تھے۔ اگر یہ موسم سردیوں کا ہوتا تو میں خیال کرتا کہ ان کے کانپنے کی وجہ سردی ہے، مگر وہ یکلخت چپ ہو گئے اور انہوں نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ میرا خیال ہے ہم سب کچھ اس لڑکی سے پوچھ لیں گے، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور اس کی ماں کو آخر زندگی اور موت کا کون سا مرحلہ درپیش ہے، والد نے کہا۔ والد یہ سن کر مسکرائے اور گردن ہلا کر بولے، اور میرا خیال ہے لڑکی ہمیں کچھ نہیں بتا سکے گی۔ میرا دھیان فوراً اس پر اسرار گفتگو کی طرف چلا گیا جو رخصت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اس خاتون نے والد کو ایک طرف لے جا کر کی تھی۔ یقیناً وہ ان کے کسی راز سے آگاہ کیے گئے ہیں اور شاید ہمیں بتانا پسند نہ کریں، مگر پوچھ لینے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ چنانچہ میں نے اس سلسلے کا آغاز کیا۔ اس عورت نے آپ کو الگ لے جا کر سرگوشی میں کیا کہا تھا؟ والد کے لبوں پر ایک بار پھر معنی خیز تبسم نمودار ہوا، اور انہوں نے کہا، وہ کہتی تھی آپ مجھ سے وعدہ کریں ہمارے بارے میں میری لڑکی سے کوئی سوال نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے کوئی سوال کیا بھی تو یقین رکھیے وہ جواب میں ایک حرف بھی زبان سے نہ نکالے گی۔ میں نے اسے سختی سے منع کر دیا ہے۔ والد ایک لمحے کے لیے رک گئے، کہا، غالباً اس نے بے ہوش لڑکی کے کان میں یہی بات کہی تھی۔ تعجب ہے، میں نے کہا، آخر بے ہوش لڑکی سے کچھ کہنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے، والد نے کہا۔ ہمیں اس کے بھید سے آگاہ ہونے کا شوق نہیں، اور نہ میں اس لڑکی سے کچھ پوچھنے کی اجازت دوں گا۔ ہر فرد خوب غور سے سن لے کہ لڑکی سے اس کے یا اس کی ماں کے بارے میں کوئی جرح نہ کی جائے۔ ہاں، وہ خود اپنی مرضی سے کچھ بتا دے تو الگ بات ہے۔ مجھے اس لڑکی کو دیکھنے اور اس سے باتیں کرنے کا اتنا اشتیاق تھا کہ نیند بھی غائب ہو گئی تھی، ورنہ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد میں فوراً سو جانے کی عادی تھی۔ ڈنر رات کے 9 بجے کھایا گیا۔ اس دوران میں مادام پیری ڈون 2 مرتبہ معزز مہمان کے کمرے میں گئیں اور دونوں مرتبہ واپس آ کر بتایا کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے۔ کھانے کے بعد دیر تک قہوے کا دور چلتا رہا اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ سب کو اب اس نوکر کا انتظار تھا جسے ڈاکٹر لانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ رات کے ٹھیک 1 بجے ڈاکٹر اور نوکر قلعے میں داخل ہوئے۔ والد نے مختصر الفاظ میں سارا واقعہ بیان کیا اور ان کو لے کر خود اس کمرے میں گئے۔ مجھے اس وقت بھی جانے کی اجازت نہ ملی۔ آدھے گھنٹے بعد والد واپس آئے۔ ڈاکٹر نے اعلان کیا، مریضہ قطعی صحت مند ہے، اسے کوئی اندرونی اور بیرونی چوٹ نہیں لگی، اس کی نبض ٹھیک چل رہی ہے، سانس کی آمد و رفت صحیح ہے، اسے صرف اپنی ماں سے جدا ہونے کا صدمہ ہے۔
اور وہ یہ صدمہ برداشت کر لے گی۔ 3 ماہ کی مدت کچھ زیادہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا میں ان سے اس وقت مل سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ضرور، تمہیں اس سے فوراً ملنا چاہیے۔ وہ تمہاری ہم عمر ہے اور تمہیں جیسی حسین، یقیناً وہ تمہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوگی۔ مگر دیکھو تو آدھی رات جا چکی ہے، اس وقت ملنا غیر مناسب ہوگا۔ صبح والد نے کہنا شروع کیا، مگر اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ مزید کچھ کہے سنے بغیر میں دوسری منزل کی طرف دوڑی اور جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے کی طرف چلی جس میں وہ آرام کر رہی تھی۔ 1 ثانیہ دروازے پر رک کر میں نے اپنا پھولا ہوا سانس درست کیا، پھر دروازے پر انگلی سے دستک دی۔ آئیے۔ اندر سے ایک دل فریب آواز آئی اور میں آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ مسہری پر پیٹھ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال پوری کمر چھپائے ہوئے تھے۔ اس کا سیاہ گاؤن گردن تک لپٹا ہوا تھا۔ کمرے میں 2 سفید مومی شمعیں روشن تھیں۔ میرے قدموں کی آہٹ پا کر اس نے اپنی لمبی گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ 2 بڑی گہری سیاہ چمکدار آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میری اس کی نگاہیں 4 ہوئیں۔ اس کی حسین و جمیل صورت دیکھتے ہی مجھ پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ میں پتھر کے بے جان مجسمے کی مانند اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے اسے تکنے لگی۔ وہی چہرہ، وہی ناک نقشہ، وہی لباس، وہی سرخ سرخ ہونٹ، وہی نوکیلے سفید دانت، وہی تبسم اور وہی جسم کے پار ہو جانے والی سحر انگیز نظریں۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے برسوں پہلے اپنے بچپن میں نے آدھی رات کو اپنے بستر کے قریب کھڑے پایا تھا۔ اس تصور کے ساتھ ہی دھڑام سے میں غش کھا کر گری اور گہری تاریکی میں ڈوبتی چلی گئی۔ کارمیلا، اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں۔ پھر اس کے ہونٹ کھلے اور جب وہ میری گردن کا بوسہ لینے کو جھکی تو اس کے لمبے نوکیلے سفید دانت باریک سوئیوں کی مانند میری گردن میں چبھے۔ درد کی ہلکی سی چیخ میرے منہ سے نکلی اور پھر میں بے ہوش سی ہوتی چلی گئی۔ کارمیلا دست قدرت کا نادر اور بے مثال شاہکار تھی۔ اس کا جسم جیسے نور کے سانچے میں ڈھالا گیا تھا، اعضاء اتنے متناسب اور نازک جیسے پھول کی پنکھڑی۔ اس کی آواز میں ایک جادو تھا، ترنم کا جادو۔ جب وہ بولتی تو یوں لگتا جیسے دور، بہت دور کسی معبد میں صبح صادق کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں بلا کی تیزی اور چمک تھی۔ جوں جوں سورج مغرب میں جھکتا چلا جاتا، کارمیلا کی آنکھوں میں سرخی جھلکنے لگتی۔ اس کے بے حد خوبصورت ترشے ہوئے یاقوتی ہونٹ خون کبوتر کی مانند سرخ تھے، اور یہ سرخی مصنوعی نہیں، اصلی تھی۔ اس کے دانت غیر معمولی طور پر لمبے، نکیلے اور سفید تھے، اور جب وہ مسکراتی تو ان خوبصورت دانتوں میں بجلیاں سی لہراتی نظر آتی۔ میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تو دہشت سے غش کھا کر گر پڑی۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جسے 12 سال قبل میں نے آدھی رات کو اپنے بستر کے قریب کھڑے پایا تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک ایک لمحے کے لیے بھی اس کا یہ دل فریب چہرہ میرے حافظے کی لوح سے محو نہ ہوا تھا۔ چند لمحے بعد میں خود ہی ہوش میں آ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں، اس کا حسین چہرہ مجھ پر جھکا ہوا ہے۔ پھر ایک مترنم اور دلکش آواز میرے کانوں میں ہلکورے لینے لگی۔ پیاری بہن اٹھو، کیا تم مجھے دیکھ کر ڈر گئی؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک عجیب سی سنسنی میرے جسم کے روئیں روئیں میں دوڑ گئی۔ میں بلا شبہ اس وقت کانپ رہی تھی اور یوں لگتا جیسے میری قوت گویائی سلب ہو گئی ہو۔ شاید آج پھر 12 سال پہلے کا وہی بھیانک خواب دیکھ رہی تھی۔ اف، کیسی حیرت انگیز بات ہے، اس نے ہنس کر کہا۔ ٹھیک 12 برس قبل میں نے تمہاری صورت خواب میں دیکھی تھی، اور جب سے اب تک ایک لمحے کے لیے بھی تمہارا چہرہ میرے تصور سے غائب نہ ہوا۔ یہ کلمات سن کر میں اور خوف زدہ ہو گئی۔ خدا رحم کرے، بالکل یہی بات تو میں سوچ رہی تھی۔ اور پھر یک لخت میری گمشدہ قوت گویائی واپس آ گئی۔ میں نے کہا، مجھے بھی تعجب ہے کہ آج سے 12 برس پہلے جب میں چھوٹی سی تھی، آدھی رات کے بعد میں اپنی خوابگاہ میں مجھے تمہارا چہرہ نظر آیا تھا، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ میں نے حقیقت میں تمہیں اپنے بستر کے قریب کھڑے دیکھا، اور پھر تم میرے برابر میں لیٹ گئی تھیں، اور اب میں تمہیں دوبارہ دیکھ رہی ہوں۔ خدا کی پناہ، یہ کیسا عجیب واقعہ ہے۔ اس نے اپنی چمکیلی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر میں نے گردن جھکا لی اور میرا دل جیسے بیٹھنے لگا۔ دفعتاً اس نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا اور مسکرانے لگی۔
اس وقت اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا اور سرخ سرخ لبوں اور موتی کی طرح سفید دانتوں سے جیسے پھول برس رہے ہوں۔ ہاں، کیسا عجیب واقعہ ہے، اس نے کہا۔ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا اور تم نے مجھے بیداری میں، اور اب قسمت نے مجھے تمہارے پاس پہنچا دیا۔ یوں کہو تمہاری کشش مجھے یہاں کھینچ لائی۔ آہ، تم کتنی خوبصورت ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام لارا ہے، اور تمہارا؟ مجھے کارمیلا کہتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ نام پسند آیا؟ ہاں، بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح۔ تم بہت خوبصورت اور بہت پیاری ہو کارمیلا۔ اس کے تر و تازہ اور شاداب رخسار مزید سرخ ہو گئے اور اس نے محبت سے میرا ہاتھ دبایا۔ تم بھی کچھ کم خوبصورت نہیں ہو لارا پیاری۔ آؤ ہم تم دونوں پکی سہیلیاں بن جائیں۔ میں ان دنوں خاصی شرمیلی تھی، اور شاید اس کی وجہ وہ تنہائی تھی جس میں میری پرورش ہوئی تھی۔ کارمیلا کی یہ بات سن کر میں اس طرح شرمائی جیسے کسی طرح دار نوجوان نے مجھ سے شادی کی درخواست کر ڈالی ہو۔ ہم تو پہلے ہی سہیلیاں ہیں، کیا ہماری دوستی 12 سال پرانی نہیں؟ میں نے شرماتے ہوئے کہا، اور کارمیلا ہنس پڑی۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگی۔ اس کے جسم سے عجیب سحر انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی جس نے مجھے مدہوش کر دیا۔ اس عالم میں نے دیکھا اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی ہیں، پھر اس کے ہونٹ کھلے، اور جب وہ میری گردن کا بوسہ لینے کے لیے جھکی تو اس کے لمبے نکیلے سفید دانت باریک سوئیوں کی مانند میری گردن میں چبھے۔ درد کی ہلکی سی چیخ میرے منہ سے نکلی، اور کارمیلا نے فوراً اپنے ہونٹ گردن سے ہٹا لیے۔ دونوں ہاتھوں سے میرا منہ اوپر اٹھایا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں تمہیں اپنا 12 سال پرانا وہ خواب سناتی ہوں جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، بالکل اسی طرح جیسے میں اب تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ اس وقت میری عمر 6 سال کی تھی، اور یقیناً جب تم نے مجھے دیکھا تو ان دنوں تمہاری عمر بھی 6-7 سال کی ہوگی، گویا ہم دونوں کم سن تھے۔ خیر، ایک رات سوتے سوتے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے آپ کو ایک اجنبی جگہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہ کمرہ تو نہیں تھا جہاں میری والدہ مجھے سلایا کرتی تھی۔ میں اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور غور سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ہر طرف گہری تاریکی تھی اور خوفناک سناٹا۔ میں نے اپنے آپ کو وسیع و عریض کمرے میں پایا جس میں طرح طرح کا سامان کھچا کھچ بھرا تھا، لکڑی کی میزیں، کرسیاں، پلنگ، الماریاں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ کھڑکیوں پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے پردے لٹکے تھے اور دروازے کھلے ہوئے تھے۔ دفعتاً ہوا کے جھونکوں سے ایک پردہ ہلا اور میں نے دیکھا سامنے ایک گھنا جنگل ہے جس میں کچھ فاصلے پر چراغ جل رہا ہے۔ مجھے اس وقت بڑا خوف محسوس ہوا، اور یہ خوف ایک اجنبی جگہ، اندھیرے اور تنہائی کا تھا۔ اب میں اندھیرے میں بخوبی دیکھنے لگی تھی۔ میرے دائیں بائیں 2 پلنگ پڑے تھے جن پر بستر بچھے ہوئے تھے، مگر ان پر سونے والا کوئی نہ تھا۔ میرے سرہانے لوہے کا ایک شمعدان دھرا تھا جس میں موم بتیاں لگی تھیں، مگر یہ سب کی سب بجھ چکی تھیں۔ یکا یک میں نے عجیب سی آواز کمرے میں سنی جیسے کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو۔ میں نے خوف سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن حلق سے آواز ہی نہ نکلی، اور پھر میں نے تمہیں دیکھا۔ تمہیں؟ کارمیلا ایک لمحے کے لیے رکی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں چپ چاپ اس کے ہونٹ تکے جا رہی تھی۔ تم گردن سے پیروں تک سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی تھیں، تمہارے سنہرے بال کھلے تھے اور تمہاری نیلی آنکھوں میں محبت کے کنول روشن تھے۔ تم مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں، پھر تم نے اپنے دونوں بازو آگے کیے جیسے مجھے لپٹانا چاہتی ہو۔ میں بے اختیار تمہارے بازوؤں میں آ گئی اور پھر آنکھیں آپ ہی آپ بند ہو گئیں۔ شاید میں گہری نیند سو گئی تھی۔ یک لخت چیخوں کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا تم میرے بستر پر بیٹھی بری طرح چیخ رہی ہو۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی اور بستر سے نیچے اتری، اور اس کے بعد ایسا لگا جیسے میں بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو اسی خوابگاہ میں پایا جہاں میں ہمیشہ سویا کرتی تھی۔ میری والدہ میرے سرہانے کھڑی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی، اور میرے رونے اور چیخنے کی آواز سن کر خوابگاہ میں آ گئی تھیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک تمہارا خوبصورت چہرہ میں نہیں بھولی، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ 12 سال قبل جس لڑکی کو میں نے خواب میں دیکھا تھا یقیناً وہ تم تھیں۔ کارمیلا اپنا خواب بیان کر رہی تھی اور میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ اس کا خواب ہو بہو وہی تھا جو میں نے اپنی بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر میں نے تفصیل سے پوری بات سنائی۔ وہ بڑی دلچسپی سے سنتی اور مسکراتی رہی،
جب میں چپ ہوئی تو اس نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے ہم دونوں کے ساتھ نہایت حسین مذاق کیا ہے۔ بچپن ہی سے ہمیں ایک دوسرے کی نہ صرف شکل دکھا دی بلکہ آپس میں محبت بھی پیدا کر دی۔ پیاری لارا، وعدہ کرو تم مجھ سے جدا نہ ہوگی۔ میں نے وعدہ کیا، اور جب یہی وعدہ اس سے لینا چاہا تو ایک لمحے کے لیے وہ اداس ہو گئی۔ ابھی کوئی وعدہ نہیں کر سکتی، میں اپنی ماں کے قبضے میں ہوں۔ وہ واپس آئے گی تب بتا سکوں گی کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ بہرحال میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گی۔ کارمیلا نے سرد آہ بھری اور اس کی غزالی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں بھی رونے لگی۔ کتنی ہی دیر ہم چپکے آنسو بہاتے رہے۔ دفعتاً جنگل میں سے کسی مرغ کے بولنے کی آواز آئی۔ کارمیلا چونک پڑی۔ اس نے جلدی سے کہا، لارا بہن، اب تم جاؤ، آرام کرو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، باقی باتیں کل ہوں گی۔ ارے معاف کرنا، مجھے باتوں باتوں میں پتہ نہ چلا کہ صبح ہونے والی ہے، میں نے اس کے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی رائے ہے تمہارے کمرے میں ایک خادمہ کو سونا چاہیے، وہ غالباً باہر انتظار کر رہی ہے، تمہیں اس کی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نہیں، کارمیلا نے گھبرا کر کہا، میں ہمیشہ سے اپنے کمرے میں تنہا سونے کی عادی ہوں، کسی دوسرے کی موجودگی میں مجھے نیند نہیں آتی، تاہم تمہاری اس مہربانی کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ خادمہ سے کہو وہ تکلیف نہ کرے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اندر سے ہمیشہ اپنا کمرہ مقفل کر کے سونے کی عادی ہوں۔ ایک بار ہمارے مکان میں ڈاکو گھس آئے تھے، تب سے ڈاکوؤں اور نقب زنوں کی ہیبت میرے دل پر بیٹھی ہے، مجھے یقین ہے تم میری اس حرکت کا بالکل برا نہ مانو گی۔ قفل کی کنجی مجھے نظر آ رہی ہے، اب تم جاؤ، آرام کرو، تمہاری آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، شب بخیر۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ کارمیلا نے دروازہ بند کر لیا، پھر قفل میں کنجی گھومنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ باہر سیڑھیوں کے قریب مادام پیریڈون ایک کرسی میں بیٹھی اونگ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، اپنے کمرے میں چلی جاؤ، مہمان کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اگلے روز دوپہر کے بعد جب سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا، کارمیلا اپنے کمرے سے برآمد ہوئی۔ صبح ایک نوکر جب اس کا ناشتہ لے کر گیا تو کمرے کا دروازہ مقفل نہیں تھا۔ کارمیلا نے اس کی آمد سے پہلے ہی دروازہ کھول رکھا تھا، لیکن وہ اپنے بستر پر نہیں تھی، شاید برابر والے کمرے میں ہوگی یا غسل خانے میں۔ نوکر ناشتہ میز پر رکھ کر چلا آیا۔ دن کے اجالے میں کارمیلا کا حسن اور نکھر آیا تھا، جو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی شخصیت میں بڑی کشش اور بڑا وقار تھا، چال شہزادیوں کی سی۔ سارے قلعے میں پالتو پرندوں کے علاوہ روسی نسل کے سفید کتوں کا ایک جوڑا بھی تھا۔ کارمیلا کو ان کتوں نے دیکھا تو دمیں دبا کر ٹیاؤں ٹیاؤں کرتے پردے کے پیچھے جا چھپے۔ جب تک کارمیلا اس کمرے میں بیٹھی رہی، وہ ایک کونے میں دبکے رہے۔ والد ایک زمانے میں جنوبی افریقہ کی سیاحت کو گئے تھے اور وہاں سے طرح طرح کے طوطے خرید لائے تھے۔ ان میں میکاؤ نسل کے طوطوں کی ایک جوڑی بھی تھی۔ قد و قامت میں یہ طوطے چھوٹے موروں کے برابر تھے اور نہایت ذہین۔ گھر کے تمام افراد کو بے تکلف ان کے ناموں سے پکارتے اور گھنٹوں بولتے۔ میں نے کارمیلا سے کہا، آؤ تمہیں طوطے دکھاؤں۔ وہ مسکرائی اور میرے ساتھ چلتی ہوئی والد کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ آگے آگے اس بے تکلفی سے چلی جا رہی تھی جیسے اس قلعے کی ایک ایک چپے سے آگاہ اور برسوں سے یہاں رہ رہی ہو۔ میں نے اس وقت کارمیلا کی ان پراسرار خاصیتوں پر غور نہ کیا، اور اب خیال آتا ہے کہ اگر میں اس وقت ان باتوں پر غور کرتی تو اس لرزہ خیز بربادی اور تباہی سے ہمارا قلعہ محفوظ ہو جاتا جو کچھ عرصے بعد ہم پر نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی ایک ہم عمر سہیلی پا کر سب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ میں اول نظر میں ہی کارمیلا پر فریفتہ ہو گئی تھی اور کسی قیمت پر نہ چاہتی کہ یہ قلعے سے جائے۔ والد اپنے کمرے میں موجود تھے اور میز پر بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ طوطوں کی زور زور سے بولنے کی آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی تھیں۔ جو ہی میں نے دروازے میں قدم رکھا، طوطوں نے لارا آ گئی، پیاری بیٹی آ گئی کے نعرے لگانے شروع کیے اور خوشی سے اپنے پنجرے میں رقص کرنے اور پھڑ پھڑانے لگے، مگر دوسرے ہی لمحے ان کی حالت میں عظیم تغیر رونما ہوا۔ وہ ایک دم ساکت و صامت ہو گئے، ان کی کترنی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں بند ہو گئیں اور آنکھوں کی گردش کرتی ہوئی پتلیاں تھم گئیں۔ انہوں نے اپنے پھیلے ہوئے بڑے بڑے پر سکیڑ لیے اور گردنیں جھکا کر ایک دوسرے کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کرنے لگے۔ طوطوں کے یک لخت خاموش ہوتے ہی والد نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ان کی نظر ہم پر پڑی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔
ابا، میں اپنی سہیلی کی ملاقات طوطوں سے کرانے آئی ہوں، مگر شاید انہیں ہمارا آنا ناگوار گزرا ہے۔ ذرا دیکھیے تو، یہ ایک دم چپ ہو گئے اور اب ہم سے نظریں چرائے ہوئے ہیں۔ والد نے پنجرے میں طوطوں کی حالت کا غور سے جائزہ لیا اور حیرت کے عجیب تاثرات ان کے چہرے پر پھیل گئے۔ انہوں نے پنجرے کے قریب جا کر پیار بھرے انداز میں انہیں پکارا، مگر ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ وہ اس طرح ڈرے اور سہمے ہوئے تھے جیسے انہوں نے بلی اپنے قریب دیکھ لی ہو۔ والد نے ہنس کر کہا، تعجب ہے، ابھی چند لمحے پہلے یہ طوطے خوشی سے چلا رہے تھے اور تم لوگوں کی آمد کے ساتھ ہی چپ ہو گئے۔ غالباً یہ ہمارے معزز مہمان سے شرما رہے ہیں۔